ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے، ایمان والا مومن، اس کا سلام کبھی نہیں پھرتا، اس کی نماز کبھی نماز کا سلام نہیں پھرتا، اس کا طواف کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا قرآن کبھی بند نہیں ہوتا. اس کا جب سلام پھرے گا، جب اپنے رب کا دیدار کرے گا، جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا، اس کا اپنے طواف کو کھڑا ہو کے مشاہدہ کرے گا، تحیر کے ساتھ، متحیر ہو کر، مستغرق ہو کر. جب وہ قرآن پڑھنا بن گیا، وہ قرآن کو سمجھے گا، اس کی گہرائیوں تک پہنچے گا، اور وہ قرآن کو اس طرح پڑھے گا کہ جیسا وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نازل ہو رہا ہے، پھر وہ یوں سمجھے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن رہا ہوں. پھر یہ بھی بات ختم ہو جائے گی، پھر وہ قرآن کو یوں سنے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے. پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہی صاحب قرآن ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب ہم کسی بندے میں حضور کراتے ہیں، اتراتے ہیں، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کی زبان بن جاتے ہیں. وہ نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں. پھر وہ خود بس صاحب قرآن خود ہو جاتا ہے. لیکن جو علماء نہیں کرتے، ان علماء نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، ان علماء نے تقوی اور طہارت کو چھوڑ دیا ہے. یہ پیر مرشد آج کل بہت سے بنے ہوئے ہیں، انہیں تقوی اور طہارت کو چھوڑ دیا ہے. ان کا دل محبت سے خالی ہے. یہ دل خدا نے اپنے لیے پیدا کیا، یہ عرش سے زیادہ قیمتی ہے. میں عرش اور کرسی زمین و آسمان میں نظر نہیں آ سکتا، مگر قلب مومن میں دکھائی دے سکتا ہوں. یہ دل میں نے اپنے لیے بنایا. یہ دل میرا شیش محل ہے، یہ میری سیج ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میری آماج گاہ ہے، یہ میرے دیدار کی جگہ ہے. اس دل کے اندر غیر اللہ کو مت بساؤ کہ ہلا کر برباد کیے جا رہے ہو. آج جو دنیا، آج جو مسلمان برباد ہو رہا ہے، آج اس کے لیے اس پر کوئی رحم نہیں کیا جا رہا. آج ہر جگہ اس پر مصیبت نازل ہو رہی. کیوں؟ کبھی تم نے اس بات کو سوچا ہی نہیں. اس لیے کہ تم نے خدا کے فرمان کو، خدا کے قرآن کو، خدا کے احکام کو کمر کے پیچھے ڈال دیا ہے. جو سر پہ رکھنے کے لائق تھا، جو آنکھوں سے لگانے کے لائق تھا، جو سینے سے لگانے کے لائق تھا، جو پینے کے لائق تھا، جو اپنے دل کے اندر جذب کرنے کے لائق تھا، اس سے تم نے آنکھیں موڑ لی. آج تم پر خدا رحم کرے تو کیوں کرے؟ وہ بے نیاز ہے. ہم کو بے انتہا نیاز مند بننا چاہیے. نماز کی یہی معنی، یہ بلٹا ہوا لفظ ہے نماز. نماز کے معنی ہے کہ خدا بے نیاز ہے اور تو خدا کے سامنے با نیاز ہو جا، اتنا نیاز مند ہو جا کہ فنا ہو جا. اب اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کرو، خدا سے ڈرو. میں ایک بات کہتا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں بہت برے دن دیکھنے. سب اے مسلمانوں، چاہے انڈیا کے ہو، چاہے پاکستان کے ہو، چاہے بوسینا کے ہوں، کہاں کے کہیں ہوں، چاہے مکے مدینے کے ہوں، سب مسلمانوں پر تباہی تیار است. اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اس وحدہ لا شریک کو پکار لو. وہ یوں فرماتا ہے، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اے بندے، میں حاضر ہوں. تو مجھے پکارا ہی نہیں، تو غیر اللہ کو پکارتا ہے، مجھے پکارے کہاں؟ آج اسے پکارو بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، استغفار کے ساتھ. ورنہ بہت برے دن آنے والے ہیں. یہ تمہارا عیش تیش میں تبدیل ہونے والا ہے. یہ تمہاری راحت و آرام درد و غم میں بدل جانے والا ہے. تمہاری حکومت بیکار حکومت ہے. بھری سبا کہہ رہا ہو، سی آئی ڈی ہو وہ بھی چاہے سن دے گئے. بیکار لوگ ہیں یہاں. تم نے حکومت میں اس طرح کام چلا رکھا تم لوگوں نے جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں، گڑیوں کا کھیل ہے. اس طرح بھی کہیں حکومت ہوئی جس طرح تمہارے پاکستان کا کام ہو رہا ہے؟ تمہارے دشمن یوں دانت نکالے کھڑے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں. نئی سوچ ہے. اگرچہ پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو یا اور جتنی ممالک، جتنی حکومتیں ہوں، سب پر تباہی آنے والی ہے. جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو ہمیں نظر آ رہا وہ تم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے اس رب سے ناطہ جوڑا ہوا ہے، ہمیں وہ اپنے دوربین میں دکھا دیتا ہے.
ہمیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی بستی کو چھوڑ کر یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں؟ کبھی میں کسی نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے۔ آج میں ہندوستان سے سہارنپور یو پی کے علاقے گنگوں کو چھوڑ کر یہاں مستقل کس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ ایک میرے کام کی بنیاد یہاں ٹھہرے تو تمہارا پاکستان کو قیام ہے، ورنہ تمہارا پاکستان قائم نہیں رہے گا۔ کان کھول کر سن لو، عیش کو چھوڑ دو، تیش آنے والا ہے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو، جسے تیش میں خوف خدا نہ ہو، وہ آدمی نہیں، وہ ہاؤ بلاؤ ہے۔ اپنے عیش سے آنکھیں کھولو اے عورتوں، اے مردوں، جہاں جہاں کے مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، بیت المقدس ہو، تمہیں یہ نہیں سمجھا کہ آج بیت المقدس کے اندر غضب الہی کیوں آ رہا؟ جو خدا کہتا ہے میں نے اپنے آدم کا سینہ مبارک بیت المقدس کی مٹی سے بنایا ہے، آج اس میں آگ لگ رہی ہے، آج اس میں یہودی نصرانی اس میں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جبکہ 40 ابدال کا سنتری پہرا ہے بیت المقدس کی۔ باوجود ابدالوں کا پہرا ہونے کے، اور قبضہ کس کا؟ یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تم سے ناراض ہے، اس لیے کہ خدا تم سے خفا ہے۔ جب تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو تم انسان کیسے ہو؟ تم آدمی کیسے ہو؟ تم ایمان والے کیسے ہو؟ تم مسلمان کیسے ہو؟ تم مومن کب ہو؟ مومن جب ٹھوکر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر کیوں لگی؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ یہ کام ایسا کیوں ہوا؟ اس نے مجھے برا کیوں کہا؟ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ یقیناً میرا رب ناراض ہے۔ تو فوراً تو استغفار کرتا ہے۔ تم کچھ نہیں کرتے، تمہارے جوتے پڑ رہے، تمہارے گھر لٹ رہے، تمہاری جائیدادیں لٹ رہی، تمہاری بیوی بچوں میں گڑبڑ پڑ رہی، بے ہوش ہو۔ افسوس تمہاری عقلوں پر، دنیا کے معاملات میں اتنی عقل، اتنی شعور کہ بجلیاں بنا دی، آسمانوں میں اڑ گئے، زمینوں میں دھنس گئے، چاند میں بڑھ گئے، ستاروں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، سمندروں میں تیر رہا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں جا رہا ہے، لیکن خدا کی خدائی کے معاملے میں کوئی تفکر نہیں کر رہا، کوئی غور نہیں کر رہا، کوئی اس میں سائنس کام نہیں لگا رہا۔ سائنس والوں نے بھی قرآن سے حاصل کیا، یہ تمہاری بجلی، یہ تمہارا ہوائی، یہ تمہارا جہاز، یہ تمہارے سب کچھ جو ایٹم بم جو کچھ ہے، سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ جو میں کلام کر رہا ہوں یہ بھی قرآن میں ہے، تم بیٹھے ہو یہ بھی قرآن میں ہے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ بھی قرآن میں ہے۔ کیا چیز نہیں قرآن کے اندر؟ کون سی چیز قرآن کے نہیں؟ یہ بھی لکھا جو میں نے کیا یہ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن تم لوگ بے حس ہو گئے، حرام کھا کر ڈالڈا کھاتے ہو جس میں سور کی چربی ہے۔ ان امریکوں نے، ان یہودیوں نے تمہارا ایمان برباد کر دیا۔ تم شرابیں پیتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، تم ڈالڈا کھاتے ہو، تمہارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، تم ڈاکٹروں کی الکوہل پڑی ہوئی سیالی پنیالی دوائیں پیتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تم کتنے لمبے ہاتھ پسار کے، یہ تبلیغ والے بھی، یہ علماء بھی، یہ پیر فقیر بھی دعائیں مانگتے، کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں آئے پورے ورلڈ کے، پوری دنیا کے اولیاء، علماء، صلحاء، صوفیاء حضرات آئیں جو ظاہر کے بنے بیٹھے ہیں، اور ایک تو ایک فقیر بیٹھا ہے، میں آتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دھوس نہیں، کوئی تکبر نہیں، شکر کرتا ہوں۔ میں ایک خوش نصیب انسان ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش وقت خوش نصیب نہیں، کیونکہ اس دل کے اندر اس کا پریم بھرا ہوا ہے، اور کچھ نہیں جانتا میں۔ اس دل کو اس کی محبت نے گھائر کر دیا ہے۔ میں ہم برہا کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے کھلی بات کہتا ہوں، اور اسی پہ مرتا ہوں، اسی پر جیتا ہوں، اسی کے لیے تمہاری بھی خیر خواہی چاہتا ہوں، سب کی
ون ٹو آل، پورے ورلڈ کے مسلمانوں کی، بلکہ پوری پبلک کی، پورے خدا کی مخلوق کا خیر خواہ ہوں۔ ہر مذہب والے سے یہی کہتا ہوں، تو اپنے مذہب پر قائم رہے، اے یہودی اپنے مذہب پر، اے اسرائیل اپنے مذہب پر، اے ہندو، اے سکھ، اے فلاں اپنے مذہب پر قائم رہو۔ ہرگز اپنے مذہب سے سرکنا، مسلمانوں تم اپنے مذہب پر رہو، ہرگز کسی مذہب کی طرف راغب نہ ہونا، مگر جس سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، بس میں اور کچھ نہیں تم سے مانگتا۔ جب وہ تمہیں محبت تمہارے دل میں بھرے گا، وہ آپ تمہیں جیسا چاہے بنا لے گا، ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں۔ نوشتہ تقدیر بھی ہمارے سامنے ہے، خدا کی مشیت بھی ہمارے سامنے ہے، خدا کے ارادے بھی ہمارے سامنے ہیں، نہیں بھی ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے تیار رہو۔ ہاں، اگر تم خدا سے استغفار کرو گے، درود کی کثرت کرو گے، بے شک بچا لیے جاؤ گے۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے، اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔